بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کورس کے دوسرے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس درس میں ہم عمرہ تمتع، حج تمتع اور احرام عمرہ تمتع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ان موضوعات کو سمجھیں گے۔ حج اور عمرے کے مفہوم کو سمجھیں گے، حج اور عمرے کے اعمال کی فہرست سے واقف ہوں گے، احرام کے واجبات، مستحبات اور محرمات کو جانیں گے، مردوں اور عورتوں کے لیے مخصوص محرمات کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم حج اور عمرے کے لغوی معنی کو جانیں گے۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا، اور عمرے کے معنی ہے زیارت کرنا۔ اور شریعت میں حج اور عمرہ ان مخصوص اعمال کو کہا جاتا ہے کہ جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں انجام دیا جاتا ہے، جن کی ڈیٹیلز کو ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ پاکستانی زائرین اور جو لوگ مکہ سے باہر سے مکہ میں حج کے ایام میں آتے ہیں، جو حج وہ انجام دیتے ہیں اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اس حج کے اعمال دو حصوں پر مشتمل ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ عمرہ تمتع حج کے پہلے حصے کو کہتے ہیں، جسے ہم پہلے انجام دیتے ہیں، اور حج تمتع کو بعد میں انجام دیتے ہیں۔ عمرہ تمتع کے 5 اعمال ہیں۔ پہلا عمل احرام باندھنا ہے کہ ہم نے کسی بھی میقات سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنا کسے کہتے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر میں اسے بیان کریں گے۔ احرام باندھنے کے بعد طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف کی نیت سے 2 رکعت نماز انجام دینا۔ اس کے بعد سعی کرنا، یعنی صفا و مروہ کے پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگانا، اور اس کے بعد تقصیر کرنا، یعنی بالوں کو یا ناخن کو کاٹنا۔ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد انسان کا جو عمرہ تمتع والا حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد حج تمتع کی باری آتی ہے، جن میں یہ اعمال شامل ہیں۔ احرام باندھنا، 8 ذی الحجہ کی شام کو مکہ سے اور اگر ہو سکے خانہ کعبہ سے حرم کے اندر سے احرام باندھنا۔ عرفات میں وقوف، 9 ذی الحجہ کی زوال سے یعنی اذان ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ مشعر الحرام یا مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب سے لے کر 10 ذی الحجہ طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں رہنا اور ٹھہرنا۔ رمی جمرات، 10 ذی الحجہ کو مینا میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جانور ذبح کرنا۔ حلق یا تقصیر کرنا، قربانی کرنے کے بعد انسان یا اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے یا سر اور ناخن کے بال کاٹے، البتہ ان لوگوں کے لیے جن کا پہلا حج نہیں ہے، اور جن کا پہلا حج ہے ان کے لیے حلق کرنا اور سر منڈوانا واجب ہے۔ مینا میں رات گزارنا، 10 اور 11 ذی الحجہ کی درمیانی شب اور 11 اور 12 ذی الحجہ کی درمیانی شب کو رات مینا میں گزارنا۔ طواف خانہ کعبہ انجام دینا، یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا۔ سعی انجام دینا، یعنی صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگانا۔ طواف النساء انجام دینا، یعنی عورتوں سے حلال ہونے کے لیے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف النساء کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اور اسی کے ساتھ ہی انسان کے حج تمتع کے اعمال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ اعمال زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن ان میں چونکہ باریکیاں زیادہ ہیں، اگر انسان ان باریکیوں کو سمجھ کر ان اعمال کو انجام دے تو یقیناً انسان کے اعمال بہترین انداز میں انجام پائیں گے۔ عمرہ تمتع کے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنا کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنے میں بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں مستحب، اور ان مستحبات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو احرام باندھنے سے پہلے مستحب ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو احرام باندھنے کے وقت مستحب ہیں۔ احرام کے واجبات کیا ہیں؟ احرام باندھنے میں مردوں کے لیے واجب یہ ہے کہ مرد 2 احرام کے مخصوص چادر پہن لیں، ان سٹچ اور نہ سلے ہوئے، اور خواتین کے لیے احرام یہ ہے کہ وہ کوئی بھی لباس، اپنے کوئی بھی کپڑے احرام کی نیت سے پہن سکتی ہیں۔ مرد حضرات احرام کی چادریں اور خواتین احرام کا لباس پہن لیں تو اس کے بعد نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ، اور جب اس دوسرے واجب کو ہم انجام دیں تو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، اور تلبیہ اس ذکر کو کہتے
کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جب انسان اس ذکر کو پڑھ لے تو انسان محرم ہو جاتا ہے۔ احرام پہننے میں بعض چیزیں مستحب ہیں، اور ان مستحبات میں پہلا حصہ وہ مستحبات ہیں جو احرام پہننے سے پہلے مستحب ہیں۔ ان مستحبات میں پہلا مستحب یہ ہے کہ انسان ماہ ذی قعدہ کی ابتدا سے اگر کر سکے، اور اگر نہ کر سکے تو ماہ ذی الحجہ کی ابتدا سے اپنے سر اور چہرے کے بال کاٹنا چھوڑ دے۔ احرام پہننے سے پہلے دوسرا مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے ناخن، اپنی مونچھیں اور بدن کے زائد بالوں کو صاف کر لے۔ اور تیسرا مستحب میقات میں غسل کرنا ہے کہ انسان احرام پہننے سے پہلے احرام باندھنے کی نیت سے غسل کرے۔ البتہ اگر یہ غسل میقات میں ممکن نہ ہو تو انسان یہ غسل مدینے میں بھی کر سکتا ہے۔ احرام باندھتے وقت بعض چیزیں مستحب ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ انسان نماز ظہر کے بعد احرام باندھے۔ اگر نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کسی اور واجب نماز کے بعد جیسے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو انسان احرام باندھنے سے پہلے 2 یا 6 رکعت مستحب نماز پڑھ کر احرام باندھے۔ یہ احرام کے مستحبات تھے۔ اب احرام کس جگہ سے باندھنا ہے، آئیے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہیں انہیں میقات کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے احرام صرف انہی جگہوں سے باندھنا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہم احرام نہیں باندھ سکتے، اور احرام اسی میقات سے باندھنا واجب ہے۔ دین نے اور شریعت نے احرام باندھنے کے لیے 5 جگہ مقرر کیے ہیں۔ وہ 5 جگہیں یہ ہیں: مسجد شجرہ، جعفہ، وادی عتیق، قرن المنازل اور یلملم۔ اور مدینہ سے آنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ مسجد شجرہ کے اندر سے اپنا احرام باندھیں۔ جب انسان میقات پہنچ جائے اور میقات پہنچنے کے بعد احرام کی چادریں یا احرام کا لباس پہن کر جب انسان نیت کرتا ہے اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے تو تلبیہ پڑھنے کے بعد محرم ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو محرم ہونے کی حالت کہتے ہیں۔ جب انسان محرم ہو جائے تو انسان پر مختلف چیزیں اور حاجی پر مختلف چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی فہرست کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ وہ حرام چیزیں جو مرد اور خواتین دونوں پر حرام ہیں، وہ حرام چیزیں جو مخصوص مردوں کے لیے حرام ہیں، اور وہ حرام چیزیں جو مخصوص خواتین کے لیے حرام ہیں۔ وہ چیزیں جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے حرام ہیں یہ ہیں: خوشبو یا پرفیوم لگانا، البتہ وہ ٹوتھ پیسٹ یا لوشن وغیرہ جس میں خوشبو ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آئینے میں دیکھنا، ناخن کاٹنا، بالوں کو اکاڑنا، دانت نکالنا، جسم پر تیل، مرہم یا لوشن وغیرہ استعمال کرنا، خون نکالنا یا زخم کرنا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا، فخر یا غرور کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حرام ہو جانا، خوبصورتی کی نیت سے انگوٹھی پہننا، اسلحہ باندھنا، آنکھوں میں سرما لگانا، جسم سے منی خارج کرنا، نکاح کرنا، حرم کی حدود سے درخت یا پودے وغیرہ کاٹنا، صحرائی جانوروں کا شکار کرنا یا شکار کا گوشت کھانا۔ یہ وہ محرمات ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد صرف اور صرف مردوں پر حرام ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے: سلا ہوا لباس یا سلے ہوئے کپڑے پہننا، ایسے موزے یا جوتے یا چپل وغیرہ پہننا جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے، سر کو ڈھانپنا، کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کرنا جس سے سر چھپ جائے۔ احرام کی حالت میں سر پر سایہ لینا، یعنی احرام کی حالت میں دن کے وقت چھتری استعمال کرنا یا چھت والی گاڑی میں سفر کرنا حرام ہے۔ اور وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں صرف اور صرف خواتین پر حرام ہیں یہ ہیں: چہرے کو نقاب یا برقعے سے ڈھانپنا اور زیب و زینت کی نیت سے انگوٹھی اور زیور وغیرہ پہننا،
البتہ جو زیور آلات اور جو زیب و زینت والی چیزیں نارملی خاتون پہنتی ہیں ان کا نکالنا احرام کی حالت میں واجب نہیں۔ البتہ ان محرمات میں بہت ساری ڈیٹیلڈ باتیں موجود ہیں جنہیں ہم ایک الگ درس میں اور ایک الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کے درس کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔